من همزه ونفخه ونفثه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وقال ثم أي؟ قال بر الوالدين. وقال ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا، ساری انسانیت کا، تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے، جس نے ہم کو، آپ کو، سارے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے محترم، سب سے مقدس اور پاکیزہ جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں مغربی تہذیب اور مغربی کلچر اور ویسٹرن کلچر کے اثرات نے جہاں بہت کچھ تبدیلیاں ہمارے اندر آئی ہیں اور فکر و مزاج میں، عمل میں، برتاؤ میں، رہن سہن میں، طرز بود و باش میں، طرز زندگی میں جو اسلام مخالف مناظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسی مغربی کلچر اور ویسٹرن تہذیب کے اثرات میں سے جو
اسلامی تہذیب کے، اسلامی فکر و مزاج کے، اسلامی تمدن کے، اسلامی تعلیمات اور ہدایات اور ربانی احکام اور نبوی ارشادات کے بالکل خلاف ہے۔ والدین کی جو عظمت ہے، ان کا جو مقام اور تقدس ہے، ان کی جو قدر و منزلت ہے، ان کی جو حیثیت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑے انداز میں تبدیلی آئی، اور جو ان کا مقام اور مرتبہ، جو ان کی عظمت اور حیثیت ہے، اس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہے، جس کے نتیجے میں جس انداز میں اللہ جل شانہ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن برتاؤ، حسن سلوک، حسن عمل، حسن اخلاق، حسن کردار، ان کے ساتھ اچھے سلوک کی جو پاکیزہ اور بنیادی تعلیمات دی ہیں، وہ ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں۔ آج اولڈ ایج ہوم کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے۔ رسمی طور پہ لوگ اپنے والدین کی خدمت کو بس محض ایک فریضہ اور سماجی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑی عظیم نیکی، بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ وہ انسان خوش بخت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں والدین دیے یا دونوں میں سے کسی ایک کو دیا، اور وہ لوگ اپنے والدین کو پا کر کے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جو دیوار کا سہارا لگا کر کے، ان کو بولیے، یہ دیوار کے سہارے سے جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ جوانی کی عمر میں یہ کیا مرض ہے؟ ہاں، کوئی آدمی مجبور ہے، بوڑھا ہے، سہارا لے کر کے بیٹھنے کی اسے بہت زیادہ عادت ہے۔ اب آپ آئیں تو میرے خیال سے مسجد سے بڑھیا جمعہ کے دن سونے کے لیے پرسکون ماحول کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہاں، کہیں مسجد میں ایسی بھی چلتی ہے، کوئی آواز نہیں، اور مولوی صاحب کی آواز تو پتہ نہیں ٹکراتی نہیں کان سے، اتنا مائک کا تیز ساؤنڈ اور تیز آواز، اس کے بعد بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ آدمی بالکل بے فکر ہو کر کے تو دیوار کے سہارے اور ٹیک لگا کر کے بیٹھنے سے اجتناب کریں۔ یہ سنت نبوی اور آداب جمعہ کے بھی خلاف ہو۔ کچھ لوگ بہت اچھی نیند سوتے ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ساری توجہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے، اور ایک آدمی کو ایک جذبے سے آنا چاہیے کہ ہمیں کچھ سننا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ فارمیلٹی اور رسم کے طور پہ حاضر ہونا اور سن کر کے یوں ہی چلے جانا، یہ بہت غلط بات ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ والدین کی، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رغم انف رغم انف، قیل من ہوا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام و نامراد انسان ہے، وہ خائب و خاسر انسان ہے، وہ بدنصیب انسان ہے جس نے اپنے والدین کو پایا اور پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ حاصل کر لی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے، اگر کسی کو اللہ نے بڑھاپے کی عمر تک والدین دیے ہیں تو یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی اور ہماری نیک بختی کی علامت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے آپ قرآن مقدس کو جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بات ذکر کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھا رویہ، احسان کا معاملہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کے شکر گزار بن کر کے رہو۔ کسی اور کے بارے میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اپنے شکریہ کے ساتھ ان کی شکر گزاری کا تذکرہ نہیں کیا کہ انشکر لی ولوالدیک۔ کیوں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بھی شکر گزار بن کے رہو؟
میں بلا شبہ تمہارا خالق ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، تمہارا رب اعظم اور رب اکبر ہوں، تمہارے تمام زندگی کے سہولیات کا بندوبست کرنے والا ہوں. لیکن اللہ اگر رب اعظم ہے تو یہ ہمارے والدین ہمارے لیے رب اصغر، رب اکبر اللہ رب العالمین. لیکن اس دھرتی پر وجود کا ذریعہ یہ ہمارے ماں اور باپ ہیں، اور اللہ کے بعد اس دھرتی پر اگر کسی کا کسی کے ساتھ سب سے عظیم احسان ہے تو اس کے والدین کا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے احسان عظیم کا بدلہ اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. لیکن اللہ کے بعد اس کائنات میں انسان کے لیے اگر سب سے عظیم محسن ہے تو اس کے ماں باپ والدین ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہت بنیادی تعلیمات کا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ایک اللہ رب العالمین نے خاکہ مختصر انداز میں ذکر کیا کہ ایک مسلمان کا، اللہ کے بندے کا، صاحب ایمان کا اور ایک اچھے انسان کا اپنے والدین کے ساتھ تعامل اور ان کے حقوق کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، کہا میرا تو فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حسن سلوک کی تعلیم دی پہلی بات، پھر کہا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف اف. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ڈانٹنا، پھٹکارنا، جھٹکارنا، برا بھلا، گالی گلوچ، لان تان، سخت مزاجی، یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دو. اگر ان کی طرف سے اللہ نے کہا حسن سلوک کرو، اور کہا ان دونوں میں سے. آپ قرآن مقدس کے اس نقطے پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، دونوں میں سے ایک یا دونوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دونوں میں سے ایک یا دونوں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور احدہما کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، احدہما کو مقدم کیا. قرآن کریم کے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے احد یعنی دونوں میں سے کوئی ایک اگر موجود ہے، دونوں ہے تو ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اگر اکیلا ہے تو زیادہ تمہاری توجہ کا مستحق ہے. آپ غور کریں کہ بڑھاپے میں انسان کے غم، آلام، مصائب، دکھ، درد، اپنے دل کے جذبات شیئر کرنے کا ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی ہوتی ہے، ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی زندگی بڑی عجیب و غریب کیفیت میں گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں، انہیں احساس نہ ہو اپنے کسی درد کا، دکھ کا، ذہنی اذیت اور پریشانی کا. کہا اللہ رب العالمین نے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو. ناگواری کا اظہار بھی تمہاری زندگی میں تمہیں کسی چیز کا آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، یہ واضح تعلیم ہے اللہ رب العالمین کی. بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر ہمیں اپنے تعامل کا، برتاؤ کا اندازہ کر کے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی اور ہمارا طرز عمل اپنے والدین اور ماں باپ کے ساتھ کیا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے بات کرو جو ان کے دلوں کے اندر خوشی کا، مسرت کا، سکون کا، راحت کا، چین کا، آرام کا، ان کی فرحت کا سبب اور سامان بنے. یہ تمہارا طرز گفتگو ہونا چاہیے، یہ تمہارے کلام کا اسلوب ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری باتوں سے اپنے دلوں کے اندر سکون اور راحت محسوس کریں. یہ بیٹے کا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ قول کریم کا انداز ہونا چاہیے. پھر کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سراپا عاجز و انکساری کی ایک اعلیٰ مثال بن جائے ایک بیٹا، ایک بیٹی اپنے
بوڑھے ماں باپ اور محترم والدین کے لیے کہا اپنے پر اپنے بازو ان کے لیے جھکا کر کے رکھو، کوئی اکڑ نہیں، کوئی تمہاری طرف سے سخت مزاجی نہیں، کوئی بد کلامی نہیں، بلکہ نرمی کا، عاجزی کا، ذلت کا، انکساری کا، تواضع کا ایک اعلیٰ لیول ہونا چاہیے تمہاری زندگیوں میں اپنے والدین کے لیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے تمہارے بازو دونوں ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے، جھکے ہونے چاہیے، بڑی آدمی ان کے احترام اور تقدس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دعا بھی کرتے رہو۔ یہ سارا تعاون تو ہو، کسی ناگوار بات پر اف نہ کہو، ڈانٹو مت، احسان سلوک، حسن سلوک کرو، احسان اور بہترین رویے کا اختیار کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تواضع اور انکساری کی ایک پیکرے مجسم بن کر کے تم ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اور اپنے والدین کے ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ یہ بھی ان کا حق ہے کہ اللہ تو ان پر رحم کا معاملہ کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ بچپن میں کس انداز میں تھا، کسی چھوٹے معصوم بچے کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا لیا کریں کہ ایک چھوٹے بچے کی پرورش، پرداخت، نگہداشت، اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل، اس کے قضائے حوائج اور اس کے لباس، اس کی تمام چیزوں کا انتظام کس انداز میں ایک ماں اور باپ اپنے اس معصوم بچے کے لیے کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تصور تمہارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو رحم کا، شفقت کا، نرمی کا، ہمارے تمام تقاضوں کی فکرمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو انہیں بڑھاپے میں بھی وہی صورتحال ان کی ہو گئی۔ انسان جس طریقے سے بچپن کی زندگی ہوتی ہے، تقریباً بڑھاپے میں، کمزوری میں، لاچاری میں، خاص طور سے اگر ارذل عمر کی کیفیت آ جائے تو وہی صورتحال اس کی زندگی میں آ جاتی۔ تو جیسے ماں اور باپ نے، آپ پانی نہیں پی سکتے اپنے ہاتھوں سے، آپ اپنے قضائے حاجت کی تکمیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے پیشاب اور پاخانے کی صفائی نہیں کر سکتے، 2 سال تک بچپن میں اس ماں نے کتنے لاڈ اور پیار سے تمہارے ساتھ انتہائی نرمی اور جذبہ محبت و شفقت کے ساتھ وہ رویہ اپنایا، پیاری نہیں۔ یہی صورتحال ایک ماں اور باپ کے ساتھ بڑھاپے میں ایک نوجوان بیٹے کا ہونا چاہیے۔ یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب، جدیدیت اور ماڈرنزم کے نام پہ ہم اتنے ماڈرن ہو گئے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین بوجھ کی شکل میں ہو گئے۔ نیکی کا جو، عبادت کا جو تصور ہونا چاہیے، جنت کے ایک دروازے کا جو تصور ہونا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے وہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ختم ہوئی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر تم نے ان کو غصہ کر دیا تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، اللہ نے کہا کہ اللہ کی خوشی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت معاف سے کہ اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ تم سارے اعمال کرتے رہو، تمہاری زندگیوں میں ساری نیکیاں ہوں، صدقہ، زکات، حج، خیرات، نماز، اور اگر تمہارے والدین تمہارے تعامل اور برتاؤ سے اس دنیا میں تمہارے رویے اور سلوک سے خوش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین بھی تم سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، ان والدین کی عظمت کو، تقدس کو سمجھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، آدمی وقت پر نماز کی ادائیگی کر لے۔ پھر کہا ثم بر الوالدین، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا رویہ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ عظیم عمل ہے، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اگر کوئی خوشبخت آدمی بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کا راستہ حاصل کر سکتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیں۔ یہ بہت عظیم سرمایہ ہے کسی انسان کے لیے اگر ان کو صحیح سے استعمال کر لے۔ پھر کہا اللہ کے رسول سے اس صحابی نے، اللہ کے نبی پھر کون سا عمل؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ پر والدین کی خدمت کو مقدم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ
انی اردت ان اغزو معک وجئت ان استشیرک. پیارے رسول میں آپ کے ساتھ جنگ میں غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مشورے کی غرض سے آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں غور کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احیٌ والداک من احدہما او کلیہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے والدین باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول زندہ ہے. کہا فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیہما. جاؤ اپنے والدین کی جہاد پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوقیت دی. اور ایک نہیں کئی ایک روایات میں کئی ایک صحابہ کرام کو کئی ایک مواقع سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے کہ تمہارے والدین باحیات ہیں، تمہارے والدین زندہ ہیں. صحابہ کرام کے کہنے پہ کہ ہاں اللہ کے رسول زندہ ہیں، پیارے رسول نے کہا جاؤ وہاں ان کی خدمت کرو. کیا پوچھا؟ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتا ہوں؟ اسلام کی سربلندی کے لیے ننگی تلوار چلا کر کے اپنی جان آفری کے حوالے کر کے جامع شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں. اے پیارے رسول، توحید کی بالادستی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کے فروغ کے لیے. پیارے رسول نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہے دین کا حصہ، لیکن اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو یہ اس سے زیادہ اہم ہے تمہارے لیے. فلزمھا، جاؤ ان کی نیکی کرو اور ان کی جنت تمہاری ان دونوں کے قدموں کے نیچے. نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں، صحابہ آ کے پوچھتے تھے جہاد فرض عین نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہاد فرض عین نہیں ہے، ہاں بعض حالات میں فرض عین ہے مسلمان کے لیے، لیکن وہ فرض کفایہ ہے. ہاں ماں باپ کی خدمت صاحب ایمان کے لیے فرض ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. ماں بوڑھے ماں اور باپ کو چھوڑ کر کے تم جاؤ. اب بتاؤ ہاں ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم نے تو صرف کمانے کے لیے، آج بڑے بڑے لوگ صورتحال یہ ہو گئی کہ 3 BHK 4 BHK کا فلیٹ ہو تو چھوٹا سا سیپریٹ، جیسے کام کرنے والے نوکر کے لیے، نوکرانی کے لیے الگ حصہ. ایسے ماں باپ کے لیے ماڈرن تہذیب کے کلچر کے مسلمان، انہوں نے اپنے ماں اور باپ کے کمروں کو ایک الگ انداز میں الگ کر کے رکھا. امتیاز ہے کہ نہیں ہے؟ غور کر لیجئے. جتنی ہماری زندگیوں میں یہ مغربی کلچر، مغربی تمدن، مغربی تہذیب کے ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ پہ آئیں گے، یہ اولڈ ایج ہوم کا تصور اور ماں باپ کی عظمت اور ان کے تقدس اور احترام اور تکریم کا یہ تصور کمزور ہوتا جائے گا. اور آج یہی صورتحال ہماری گھروں اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج کی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل اس کو قرار دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک ماں کے حوالے سے ایک صحابی آئے کہ آیا رسول اللہ ای الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن صحابت کا، حسن رفاقت کا، حسن تعامل کا، حسن برتاؤ کا، حسن کردار کا، اچھے عمل کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں. پھر کہا ثم ایو، کہا پھر کون؟ کہا امک، تمہاری ماں. پھر کہا ثم ایو، پھر کون؟ کہا امک، تمہاری ماں. پھر اللہ کے رسول سے اس نے پوچھا ثم ایو، اللہ کے رسول کون؟ کہا تمہارا باپ. آپ دیکھو یہ اسلام کا ایک خاتون کے ساتھ نظام عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجے کا انصاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے یہ بیان فرمائی کہ ان درجات میں 3 درجہ تمہاری ایک ماں تمہارے لیے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ہاں یہ 3 درجات اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنی عظمت اور فوقیت اور برتری کیوں عطا فرمائی؟ یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ ایک عورت کے ساتھ اسلام کے حق کے انصاف کی اعلیٰ دلیل ہے. اس لیے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو ایام حمل میں مشقتوں اور اذیتوں اور پریشانیوں کے ساتھ پالتی ہے، وہ مرحلہ ایک باپ کے ساتھ نہیں آتا. دوسری چیز
یہ جو ولادت کے موقع پر ایک ماں کا درد سہ ہے، اس کی تکلیف اور اذیت کی کیفیت ہے، وہ ایک باپ کے حصے میں نہیں آتی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی آیا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اپنی ماں کو پیٹ اور پشت پر لادے ہوئے. عبداللہ ابن عمر سے اس نے فتویٰ دریافت کیا کہ اے عبداللہ ابن عمر، ہم نے اپنی ماں کو یہ خانہ کعبہ کے 7 چکر اپنی پیٹ پر لاد کر کے کروائے اور اپنے گھر سے لاد کر کے لایا. صفا اور مروہ سے کتنا بڑا ڈسٹینس ہے، اپنی ماں کو پیٹ پر لاد کر کے ہم نے صحیح کروائی ہے. کیا عبداللہ ابن عمر، میں نے اپنی ماں کے ساتھ اس کی زندگی کے جو ہمارے حقوق ہیں ہم نے کچھ حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ ماں، اس کے حقوق کی عظمت اتنی ہے، یہ ماں، اس کے درجات اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ماں تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، درد سہ کے موقع پر اس ماں کو ایک تکلیف پہنچنے والی یہ سارے اعمال تمہارے اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، اسی لیے پیارے رسول نے کہا کہ ماں پھر 2 سال اپنا خون جگر اس بچے کو پلاتی ہے، ایک اپنے خون کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، جس باپ کے حصے میں نہیں آتا. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، تمہاری ماں تمہارے حسن رفاقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، تمہارے حسن برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اس کے باپ کے درجات آتے ہیں. ایک صحابی آئے، میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ہم اپنی ماں کی خدمت کر لیں تو پیارے رسول نے کہا یہ گناہ کا کفارہ بن جائے گا تمہارا یہ عمل، تمہاری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. فَإِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل من توبہ، میرے لیے توبہ ہے. کہا اللہ کے رسول نے حل لک من ام، تمہاری ماں با حیات نہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، میری ماں با حیات نہیں. کہا حل لک من خالہ، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ خالہ المنزلت الخالۃ بمنزلۃ الام، شریعت کے اندر خالہ ماں کے درجے میں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے پوچھا ماں کی عدم موجودگی میں تمہاری خالہ با حیات ہے، زندہ ہے؟ پیارے رسول سے اس صحابی نے کہا رسول اللہ. کہا پبر رہا جاؤ، اس ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ تمہارا عمل تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں میں بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں. اگر ماں کی خدمت کریں، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں مشکلات، مسائل اور پریشانیوں سے اس عمل عظیم کی بنیاد پر نکال دے گا. امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے ان تینوں کا واقعہ، میں شارٹ کٹ میں ذکر کر دوں. کہاں جا رہے تھے، بارش آئی، غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے، غار کے منہ پر ایک چٹان آئی، غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں کے تینوں حیران ہو گئے. سب نے کہا کہ اب کون سا طریقہ اور راستہ اور سبب بنایا جائے کہ اس غار سے نکلنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے. کچھ نہیں سوچ رہا ہے اس بند غار کے اندر جس کے اوپر ایک بڑی چٹان آ کر کے رک گئی، سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی قدرت کے، اللہ کے واسطے اور اللہ کے وسیلے کے، اور اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا بھی نہیں اس بند غار کے اندر. تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کیا. ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو بکریاں چرا کر کے لوٹتا، دودھ نکالتا، اپنے ماں اور باپ کی خدمت میں لے جا کر کے پیش کر دیتا. ایک دن ایسا ہوا کہ تھوڑا سا میں تاخیر سے پہنچا، میرے والدین سو گئے ہیں، میں نے بکریوں کے دودھ نکالے اور نکالنے کے بعد جا کر کے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گئے. والدین کے سرہانے کھڑا ہو گئے. اللہ رب العالمین، میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں پکڑ کر کے روتے رہے، بلکتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے،
لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ جو میرا معمول تھا کہ پہلے اپنی ماں کی خدمت میں، اپنے باپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا تھا، وہی عمل اختیار کروں گا۔ میں اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت کرتا رہا، رونے اور بلکنے کو برداشت کرتا رہا۔ اے اللہ، اگر تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر میں نے یہ عمل انجام دیا ہے، کہا جب میرے باپ اور ماں جاگ گئے، بیدار ہو گئے طلوع فجر کے وقت، تو میں نے اپنے ماں اور والدین کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اللہ یہ نیکی جو ہمارا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ ہے، اگر ہم نے تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر انجام دیے ہیں اور تیری بارگاہ میں اس کی کوئی عظمت ہے، اے اللہ تو ہمارے اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ سے چٹان کو ہٹایا اور کشادگی انہیں نظر آئی۔ مسائل اور مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ ہے میرے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، پیارے رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہوں اور جنت میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا حارثہ ابن نعمان۔ پیارے رسول نے کہا میں نے جنت میں حارثہ کی قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا وہ کون؟ کا حارثہ۔ پیارے رسول نے کہا کذالک البر کذالک البر کذالک البر وکان ابر الناس بامی، یہی ہے والدین کے ساتھ اس نے برتاؤ کا بدلہ۔ وہ والدین میں اپنی ماں کے ساتھ بہت بہترین برتاؤ کرنے والے تھے۔ اللہ نے جنت کے طور پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بشارت سنائی۔ وہ اس کرنی اللہ دعائیں سنتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے والوں کو، میرے بھائی کرنے والوں کی دعائیں مستجاب الدعوات ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہاں ایک آدمی ہے یمن میں قبیلے مراد میں، پھر ایک قرن اس کی ایک شاخ ہے اور اس کا نام اویس ابن عامر ہے۔ اس کے اندر برس کی بیماری تھی، اللہ نے اسے شفا دے دیا، 1 درہم کے برابر اس کی بیماری بچی ہوئی ہے۔ دیکھنا اگر وہ آدمی تمہیں ملے گا یمن کے قبیلے مراد سے قرن کا، تو تم اس سے ضرور مغفرت کی دعا کروا لینا۔ کیا کروا لینا؟ مغفرت کی دعا۔ عمر صحابی رسول، جب یمن کا کوئی قافلہ آتا حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے کہ اس یمن کے قافلے اور گروپ میں کیا کوئی آدمی اویس ابن عامر نام کا ہے؟ پتہ لگاتے تھے اس لیے کہ پیارے رسول نے کہا تھا کہ اس سے مغفرت کی یاد کر لینا، درخواست کروا لینا۔ ہاں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہا کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ نے اس کو بیماری سے شفا دے دی ہے۔ یہ اس کی پہچان اور شناخت ہے۔ ڈھونڈتے اویس سے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی ملاقات ہوئی۔ جماعت صحابہ میں دوسرے درجے کا آدمی، پیارے رسول نے کہا اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کی یہ فکر ہے، ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس ابن عامر کو، اور وہ اس ابن عامر سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے مجھ سے یہ بات، صحابہ سے یہ بات بیان فرمائی کہ ایسا کر لینا، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ کیوں؟ پیارے رسول نے کہا وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار بیٹا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے میں اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اس کی گئی مغفرت کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں دعا کی۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا میں امیر المومنین ہوں، کوفہ کے گورنر کو لیٹر لکھ دو، آپ کی خاص رعایت اور آپ کو خاص سہولیات دے گا۔ کہا نہیں، احب ان اکون فی غبراء الناس، مجھے نہیں ضرورت ہے، میں گمنامی کی زندگی زیادہ پسند کرتا، مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ حکومت کی طرف سے نہیں چاہیے۔ دعائیں اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں کی عظمت، بہت ساری باتیں ہیں، بڑا عظیم طویل موضوع ہے، ان کی فرما برداری کرنا یہ عظیم نیکی، جنت کا راستہ، مسائل اور مشکلات کے حل کا ذریعہ،
اور اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے. والدین کی نافرمانی کرنا یہ ایک خود بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی توفیق رہی تو اس کے حوالے سے میں بات کر لوں گا. اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ایک مستقل موضوع ہے. پھر آدمی کے مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے والدین کی عظمت کو ہم سمجھیں. حضرت علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب، حضرت علی کے پوتے، کہتے ہیں میں رات کو عشاء کا کھانا ماں کے ساتھ نہیں کھاتا، ماں کے ساتھ نہیں کھاتا کہ اگر ساتھ میں بیٹھ کر کے کھائے میری ماں کی نگاہ اس کھانے کے حصے پر پڑ جائے اور میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تو میری فرما برداری ہو جائے گی اور حقوق میں داخل ہو جائے گا، اس لیے نہیں کھاتا. حیوہ ابن شریح محدث تھے، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. ماں کہتی جا حیوہ تو مرغیوں کو دانا ڈال کے اپنی طریقہ درس اور تدریس کو چھوڑ کر کے جا کر کے وہ دانا ڈال کر کے آیا. مامون رشید نے کہا کہ میں نے فضل ابن یحییٰ البرمکی سے اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں دیکھا. قید خانے کے اندر چلے گئے، وضو گرم پانی سے کرتے تھے. قید خانے کے اندر لکڑیوں کا پانی گرم کرنے کا آگ کا انتظام نہیں. کہا اس بچے نے اپنے پیٹ کی گرمی سے رات میں کھڑے ہو کر کے اپنے بدن کی گرمی سے اپنے باپ کے لیے، باپ کے وضو کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے اس پانی کے برتن کو چمٹا کر کے رکھا کہ میرا باپ گرم پانی سے وضو کر لے. میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ میں دوسرے خطبے میں بھی اسی حوالے سے بات کر لوں گا. اس لیے والدین کی عظمت کو سمجھیں، ان کے تقدس کو سمجھیں، مقام اور مرتبے کو سمجھیں. یہ اللہ کی عبادت کے بعد ایک عظیم نیکی ہے. ان کے ساتھ بہترین رویہ اور ان کی عظمت کو سمجھنا یہ ہمارا دینی واجب ہے. اور یہ ہمارے لیے اللہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے بڑے محسن ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے ہمارے لیے پالنے والے، پرورش کرنے والے اللہ رب اکبر ہے، تو یہ رب اصغر ہے ہمارے. ان کی عظمت کو سمجھو، تقدس کو سمجھو، اور ان کی عظمت اور تقدس کو سمجھ کر کے دینی مزاج و فکر کے ساتھ ان کی طاعت اور فرما برداری، ان کے ساتھ اس نے سلوک نیکی اور بھلائی کے طور پر ہم انجام دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنے والدین کی عظمت اور ان کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ کی بندگی کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس نے برتاؤ، اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ساتھ سارے لوگوں کو اس نے تعامل کی توفیق عطا فرمائے. ان کے تئیں اپنے فرائض اور واجبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مقبول مقبول ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و سرخروئی کے ساتھ، خاص طور سے اپنے وطن عزیز میں دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.